امام عاشقہ مؤید ملت تاجدہ، امام اعظم کے تدبر کی نشان، میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہ بدعت، عالم شریعت، پیری طریقت، باعث خیر و برکت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رحمان، قلم اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں وَکمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وَکمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، سبحان اللہ، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقام، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ معلوم ہے قرآن نے کہا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لامکا کا ذکر کرایا۔ وہ کیسی لامکا ہے جہاں مکہ بھی نہیں، کوئی جگہ بھی نہیں، لیکن جگہ پہ رہنے والا ایک انسان اس کی رسائی وہاں تک ہو جاتی ہے، یہ تو سوچ سے بالا تر ہے۔ مکہ بھی نہیں لیکن مکی نظر آ رہا ہے، مکہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہ انسان نظر آ رہا ہے۔ اب یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ اس پر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زبان آتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کی حد تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتاتے ہی رضا جاتے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں قصیدہ معراج میں وہ سربراہ کشوری رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے صحابہ آپ کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی دے میں یہ گھر انابل کا بولتے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے گسان تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملتے اسی سے اس کی طرف رہے تھے۔ اور ایک شاعر نے بڑے ہی اور چھوٹے انداز میں آسان لب و لہجے میں کہا تھا آج ہم سے ملیں گے ہمارے نبی، بن کے دولہا چلیں گے ہمارے نبی، جس جگہ تک نہ پہنچا کوئی نبی اس سے آگے بڑھیں گے، جا کے سدرہ پہ جبرائیل نے یہ کہا اس سے آگے بڑھیں گے ہمارے نبی، اس سے آگے بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ ذرا کچھ باتیں میں پیش کروں بڑی نارمل انداز سے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہیں سے میں اگر اسٹارٹ کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معراج کی حقیقت جو ہے، معراج کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ ہوا ہمی کے شکار ہو چکے ہیں، اس دور میں سب کے لوگ اپنے اپنے کو نہیں پہچانتے تھے، کیا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انسانیت اکٹھا ہو سکتی ہے؟ کیا انسان اکٹھا ہو سکتا ہے؟ کیا قوم کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ فلسفہ معراج تو بیشک علماء اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں اور اس کے کئی پہلو بھی ہیں، لیکن معلوم ہے بڑے الگ انداز میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی سے سنیے گا تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، جنہیں سے انشاءاللہ ٹاپک کو ٹچ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ایک جلیل القدر نبی ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل روایت سنا ہوگا، کہا گیا لن ترانی یا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، چاہے جیسے کوشش کر لے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک نبیوں کے امام کو انہوں نے اصرار نہیں کیا بلکہ خود بلایا جا رہا تھا۔ معلوم ہے ایک آخری پیغمبر ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 1550 سال پہلے جس کی دنیا عیدی پر آمد ہوئی
ہے حضرت عبداللہ کے آنگن میں حضرت آمنہ کے شکم سے باہر تشریف لائے ہیں، جسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی مکی زندگی 40 سالہ زندگی گزری ہے، نبیوں کے امام زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑے سنجیدگی سے علماء کی توجہ میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے جسے محمد عربی کہا جاتا ہے، ایک شخصیت ہے جسے نبیوں کا امام کہا جاتا ہے، آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، عبداللہ کا پیارا کہا جاتا ہے، عبداللہ عبدالمطلب کا لال کہا جاتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کی عمر 7 سال ہوئی ہے، 8 سال ہوئی ہے، 9 سال ہوئی ہے، 10 سال ہوئی ہے، 11 سال ہوئی ہے، البتہ 25 سالہ کر کے جوانی تک ایک انسان جس نے مکہ کی سرزمین پر اپنی زندگی گزارا، جن کے شب و روز کو دیکھا ہے۔ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا، جتنے کفار مکہ ہے سب کہتے ہیں عبداللہ تیرا بیٹا لاجواب ہے، آمنہ کا لال لاجواب ہے، عبدالمطلب کا پوتا لاجواب ہے، عبدالمطلب کا پوتا لاجواب ہے، حضرت ابو طالب کا بھتیجا لاجواب ہے۔ مکہ کے تمام کفار کہتے ہیں نبیوں کے امام کی سیرت کو دیکھتا ہوں، نبیوں کے امام کے کریکٹر کو دیکھتا ہوں، نبیوں کے امام کی فکر کو دیکھتا ہوں۔ ایک 25 سالہ کر کے جوانی ہے، ایک انسان جن کے بچپنے کو دیکھا گیا، جن کی فکر کو دیکھا گیا، جن کی سوچ کو دیکھا گیا، جن کی حالت کو دیکھا گیا، جن کی ذہانت کو دیکھا گیا، اپنے بڑے بڑے کفار کی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ عبداللہ کے بیٹے کا کوئی جواب نہیں ہے، آمنہ کے بیٹے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے ان کے شب و روز کو دیکھا ہے، تجارت کرنے کا طریقہ دیکھا ہے، گفتگو کے انداز کو دیکھا ہے، سونے کا طریقہ دیکھا ہے، چلنے کا طریقہ دیکھا ہے، بات کا طریقہ دیکھا ہے، ملاقات کا طریقہ دیکھا ہے۔ ہم نے 25 سالہ کر کے جوانی دیکھی ہے، ان کی پوری جوانی اب تک کی بے مثال ہے۔ آگے بڑھتے چلے جائیں گے 25 سالہ کر کے جوانی میں جہاں بادشاہ وقت بھی اپنی بیٹی کو دے رہے تھے، اس وقت نبیوں کے ایمان میں پیغام دینے کے لیے جو یعنی اس خاتون سے نکاح کیا ہے جو بیوہ عورت تھی، جس کا کوئی دنیا میں اس دور کے اعتبار سے پوچھنے والا نہیں تھا، اس دور میں جس دور میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ 25 سالہ کر کے جوانی میں بلکہ دیشیدہ آپ کے قدموں میں تھی، بڑی بڑی حسینائیں آپ کے قدموں میں تھی، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرایا ہے، سب کے پیغام کو ہٹا دیا ہے۔ 25 سالہ کر کے جوانی میں خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ اے دنیا والے، آج تک کی میری پوری زندگی جس طرح طہارت کے ساتھ گزری ہے، 25 سالہ کر کے جوانی میں بھی میں بیوہ عورت سے نکاح کر کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیوہ کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے 41 سال کی زندگی سے پہلے، 40 سال کی زندگی سے پہلے 39 سالہ زندگی تک عتبہ بھی قصیدہ پڑھتا ہے، شیبہ بھی قصیدہ پڑھتا ہے، اتنے کفار قریش ہیں، کفار مکہ ہے، سب قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سچ کہا تھا مصطفیٰ نے فرانس کی چوٹی سے، اے دنیا والوں، میں محمد عربی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں 72 خداؤں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اپنی پیشانی کو تم ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکاؤ، اور میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں کہ تیرا خدا ایک ہے۔ یہ 313 جو معبودان باطلہ ہے، یہ سب تیرے خدا نہیں ہے، یہ لات تیرا خدا نہیں ہے، منات تیرا خدا نہیں ہے، عزا تیرا خدا نہیں ہے، ہبل تیرا خدا نہیں ہے، بلکہ تیرا خدا وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا۔ اتنا ایک سچ کہا تھا مصطفیٰ نے، ویسے ایک سچ سننے کے بعد جو بھی قصیدہ پڑھتا تھا سب دشمن ہوتا ہوا نظر آیا۔ گنے چنے لوگ تھے کہ نبیوں کے امام کے قدموں میں گرتے ہوئے نظر آئے تھے، اس میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ہے، خدیجہ الکبریٰ ہے، مولا علی شیر خدا ہے، یہ تو چنندے لوگ تھے۔